کہ میں نے اپنی مرضی کے اللہ ہن چلاتی ہے میں مووی گو کے وہ سیدھا رکھی ہیں شادی کی ہے چل چل ان لوگوں کے پاس بڑے فارمولے ہیں آج کل تے ٹی وی تے بھی چلتے ہیں ایک فون پہ محبوب آپ کے قدموں میں سنا کبھی بغالی جادوگر فلانا جادوگر یہ سارے کام کرتے ہیں وہ لیکن موقع کس نے دیا جب انہوں نے اس کو اپنی مجلس میں آنے دیا اس کو بتایا جب آپ کے گھر میں خدا کی حضوری ہوگی تے بدروان پہ جانے پہ تہاڈی دوستی تے خود نہیں ہوئے گی جڑا بندہ خدا نہ چاہتا ہے آمین دوسرا نہیں اس لیے اپنے بچوں کو سب کو سکھائیں روحانی جان بھی سکھائیں آمین ہاللیلویہ اور ان کو بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہاللیلویہ اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا یہ جو ٹی وی شو ڈرامے شامے ہیں ان میں 90% تو آج کل یہی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں تو کوئی بھی کون ماڈرن دنیا دیکھنا مکنا چاہیے بائبل کی اجازت کوئی نہیں دیتی اگر کسی ماڈرن بننا چاہتے ہیں یا پڑھو گے تو کوئی پڑھ دیجیے لیکن بائبل اس کی اجازت ہے بائبل مقدس میں بہت کچھ ہے بائبل کی بہت سی موویز ہیں بہت سے ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ ہوئی ہے بہت سی بہت کچھ ہے آپ دیکھیں پتہ ہے اس سے مباشرہ تک فلمیں بنی ہوئی ہیں آپ وہ دیکھیں اگر آپ دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو کلام کو دیکھیں آمین ہمیں دیکھنے کی اجازت بھی کیا ہے لکھا ہے کامل کرنے والے یسوع کو تکتے آمین تو یسوع کو تکنے سے مراد ہے اس کے کلام کو پڑھنا اس پر عمل کرنا اور اس کو دیکھتے رہنا آمین تو جو شخص مبارک بننا چاہتا ہے اسے شریروں کی صلاح پر نہیں چلنا صلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے مشورہ جو آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یہ پیرللزم ہوتا ہے زبوروں کی کتاب میں اور یہاں پر ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ آیتیں جو ہے وہ جا رہی ہیں پیرلل اور اچانک سے ہمیں ایک اور چیز مل گئی ہے اور وہ کیا ہے بلکہ پہلی تین آیات کے پہلی آیت کے تیسری لائن کے بعد ہے بلکہ خداوند کی شریعت پہلے تین کام نہیں کرنے اور جو کرنا ہے وہ کیا ہے شریعت میں اس کی خوشنودی اس کی خوشی اس کی شادمانی اس کی زندگی کا بھید میں نے اپنی زندگی میں اگر خوش رہنے کا راز دیکھا ہے وہ ایک ہے میں نے کل اپنے دوست کو بتا رہا تھا میں کہ یار میری خوشی کا ایک راز ہے میں دعا پوری کر رہا ایک کلام پڑھ رہا میرا پیالہ لبریز ہو جائے پھر میں خوش ہوں ورنہ میں کوئی نہیں خوش آپ کی خوشی کا راز بھی کوئی نہ ہوگا جب بندے کو نیا چیک ملتا ہے یا پیسے ملتے ہیں یا بڑی ٹرانزیکشن ہوتی ہے یا کچھ اور خوشی ملتی ہے تو پھر کیوں نہیں ہنسی یا کسی کو نئے کپڑے ملتے ہیں تو ہر بندے کی خوشی کا کوئی نہ کوئی راز ہے لیکن خوشی کا اصل راز ہونا چاہیے جب ہم خدا میں خوش رہیں آمین ہماری خوشنودی کس میں ہو خداوند کی شریعت میں جب ہم زبور نمبر 34 کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ خداوند میں مسرور رہ مسرور کا مطلب خوش رہنا ہے تو تیرے دل کی مرادیں اب اپنی مرادوں کے پیچھے بھاگتے بولتے رہتے ہیں پھر مراداں آگے آگے کہ کلام میں کیا لکھا ہے خداوند میں وہ تیرے دل کی مرادیں بلکہ تو پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو اور جس خادم کی بیوی کی یہ گواہی ہے کہ جب اس کی شادی ہوئی تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا چھوٹا سا کمرہ تھا چھوٹا سا ٹی وی تھا لیکن اب پاسٹر کرس نے کینتھ کوپلینڈ کو اپریشیٹ کر رہا تھا اپنی ایک ویڈیو میں تو کہہ رہا تھا کہ کیسے کینتھ کوپلینڈ کی زندگی میں برکت آئی وہ فنانشلی اتنے امیر آدمی نہیں تھے بڑے مشکل حالات تھے لیکن جب انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو خدا کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے ہر حالت میں تیرا حصہ دیا کریں گے اپنی دائیں کی اپنی ہدیے اور وہ ویڈیو میں دکھا رہے تھے کہ ابھی تک انہوں نے 26 جہاز اپنے دوسرے خاص دوستوں کو دیے کتنے 26
اور اس کی اپنی جگہ جو ہے 1000 ایکڑ جہاں سے گیس معدنیات نکلی ہوئی ہے، اور یہ پرانی رپورٹ ہے کچھ سال کی جہاں سے انہیں $20 بلین ہر سال گورنمنٹ دیتی ہے۔ تو اس آیت کی وجہ سے ان کی زندگی چینج ہوئی، بلکہ تم اس کی کیا کرو، پہلے بادشاہی راستبازی کی تلاش کرو تو سب چیزیں تم کو۔ کینتھ کوپلینڈ کی ماں جو پاسٹر تھی، اس نے گلوریا کوپلینڈ کو بائبل گفٹ کی شادی پر، اور اس کے پہلے پیج پر لکھا ہوا تھا یہ والی آیت، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی، اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو۔ تو دنیا کے مہنگے جہازوں میں سے ایک جہاز کینتھ کوپلینڈ ہے، آمین۔ اور کینتھ کوپلینڈ کی لائف چینج ہوئی جب کینتھ کی ہیگر نے اپنی ایک عبادت میں کینتھ کوپلینڈ کے لیے ایک ورڈ بولا، ایک لفظ بولا، وکٹری۔ کیا بولا؟ وکٹری کا کیا مطلب ہے؟ فتح۔ اور آج تک وہ وکٹری میں موو کر رہے ہیں، آمین۔ اس لیے کہتے ہیں one word from God can change your life۔ خدا کی طرف سے ایک لفظ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، آمین۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ خداوند کی شریعت میں خوشبودی حاصل کرنی ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ جب ہم کلام کو پڑھیں گے، کلام کو سنیں گے، کلام پر عمل کریں گے تو ہماری روح ایکٹیویٹ ہو جائے گی، آمین۔ پھر ہمارا کنیکشن جو ہے وہ کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ آپ الیکٹریشین کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جانتے ہو گے، بجلی کے کام کے بارے میں۔ ذرا سی تار آگے پیچھے جڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سپارک کیا ہوتا ہے؟ بلہور کیا پلازا کیا نام ہوتا ہے اس کا؟ افیس سینٹر۔ میں بھی کبھی کبھی موبائل کی چیز لینے جاتا تھا، جان جل گیا تو کیا ہوا؟ کنیکشن غلط ہو گیا۔ اگر ہماری روح کا کنیکشن کسی اور روح کے ساتھ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو ہماری روح کس کے ساتھ جڑنی چاہیے؟ خدا کا روح ہماری روح کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، آمین۔ پاسٹر یوگیش سے پوچھا کہ تم کہتا ہے خدا نے مجھ سے بات کی ہے، خدا تیرے ساتھ کیسے بات کرتا ہے؟ اس نے بتایا، یہ بڑی اچھی سمجھنے والی بات ہے۔ کہتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، خدا سے کلام کو مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہماری روح خدا کی روح سے کسی ان دیکھی مدار میں ملتی ہے۔ یہ روحانی دنیا ہے۔ آپ کی روح کیا کرتی ہے؟ خدا کی روح سے کیا کرتی ہے؟ ملتی ہے، اور اس دوران خدا اپنی باتیں، اپنا ڈیٹا ساڑھے اندر کی کرتا ہے، آمین۔ ہاللیلویا۔ تو آج کے میسج کو اپنی زندگی میں لے لیں کہ لائٹ نہ لیں، ایک دن جو گزر جاتا ہے وہ پلٹ کر کبھی نہیں جاتا اور نہ کبھی آئے گا۔ ہماری زندگی کے دن گنے ہوئے ہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جناب دل عطا کر، کون سا؟ تاکہ ہم اپنے دن گننا سیکھیں۔ جو شخص توبہ نہیں کرتے یا کہتے ہیں کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے یا کبھی بھی نہیں کریں گے، خطرے سے۔ رات کو میں کلام سنا رہا تھا اور اس میں انجیر کے درخت میں سے ہم نے سیکھا کہ انجیر کے درخت نے آگے سے پھل دینے سے انکار کیا تھا۔ آپ صاحب اردو کی بائبل پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ خداوند یسوع اسٹریٹ فارورڈ گیا انجیر کے درخت کے پاس، اور انجیر کے درخت میں پتے تو تھے لیکن اس میں پھل نہیں تھا، کیونکہ پھل کا موسم نہیں تھا، اور یسوع کو اس بات کا پتہ نہیں کہ پھل کا موسم نہیں۔ جس نے ساری کائنات کے پھل پیدا کیے ہیں درخت پہلے اس کو نہیں پتا۔ دو باتیں تھیں، ایک تو یسوع اپنے شاگردوں کو ایک سبق سکھانا چاہتا تھا، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے سبق تھا کہ درخت ہرا بھرا ہے لیکن اس کے اندر پھل کے کوئی اثرات نہیں تھے۔ ڈیٹ پرنس اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ پھل سے پہلے ایک کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھل سے پہلے جب کو کیا لگتا ہے؟ بور۔ اس میں بور بھی نہیں تھا۔ دوسری بات، اگر آپ اس کو اوریجنل ٹیکسٹ میں پڑھیں گریک میں تو لکھا ہے اینڈ جیسس آنسرڈ، یسوع نے جواب دیا۔ جواب کس کو دیا جاتا ہے؟ وہی کو گل بات کیتی ہے جی درخت نے، اینڈ میں تو نے کیا میں تیرے فادر، تو یسوع نے کیا آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، کوئی پتہ تیرا پھل نہیں کھائے گا، اور اگر کسی کا مصور ہے تو یسوع اگر آج میرے اور آپ کے سامنے آ کے کہتا ہے مجھے پھل دو تو کی کہو گے؟
ایک مین کہ جب آپ کو کلام سنایا جاتا ہے توبہ کرو اور آپ توبہ کا انکار کرتے توبہ نہیں کرتے تو آپ یسوع سے کہتے ہو کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. تو بظاہر تو وہ بالکل خوبصورت لگتا. انجیر کا پتہ بھی ہے کہ نہیں؟ کس کس کو پتہ ہے؟ سارے ہمیں بھئی انجیر ایک درخت ہے جس کا پھل فریش بھی کھایا جاتا ہے اور خشک کر کے بھی کھایا جاتا ہے. اور یہ اسرائیل کے علاقے میں فلسطین میں بہت زیادہ ہے, ہمارے ملک میں بھی ہے, میدانی علاقوں میں بھی ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ پہاڑی علاقوں میں ہے. بائبل مقدس میں پہلی بار انجیر کا ذکر آتا ہے جب کیا کیا تھا آدم اور حوا نے پتے بنا لے لیے. ٹھیک ہے, سو یہ ہے کہ خدا ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے, پھل بھی ہمیں کلام کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق اس کو پھل دینا ہے. یسوع مسیح نے کہا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے اور مقرر کیا ہے کیا کرو, پھل پیدا کرو. تمہارا پھل سے مراد کیا ہے, ہماری زندگی میں روحیں بچانے کا پھل بھی ہونا چاہیے. ہماری زندگی میں محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, علم, پرہیزگاری کا پھل چاہیے. ہاللیلویا. تو آج کا کلام جو ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا میں شیروں کی اصلاح پہ چلتا ہوں. شیروں کی اصلاح سے مراد یہ اس اگر میں گلیش کے سے پورے بندے دن آدمی بیٹھا ہے جو ہوتا ہے, لیکن آپ کے موبائل میں کون بیٹھا ہوا ہے, آپ کے ٹی وی میں کون بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی تو باتیں کر رہے ہیں نا. ہم اکثر ان کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہم کس کی اصلاح پہ چلتے ہیں. دنیا کے سارے میوزک خدا کے کلام کے خلاف ہے جو زبوروں کی ترتیب کے مطابق نہیں ہے. میلوڈی, ہارمنی اینڈ بیٹ, یہ میوزک کی بات کر رہا ہوں, یہ بائبل کی ترتیب ہے. ساری دنیا کا میوزک اس کے الٹ ہے, بیٹ, ہارمنی اینڈ میلوڈی. اس کا مطلب ہے اگر ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے دوسرا میوزک سنتے ہیں, کبھی کبھی میں غزل سن لینا, ایٹ مین ہم کبھی نہ کبھی دشمن کو کہتے ہیں کہ ہاں میری منہ دے وچ سے رکھ کر دیکھیں ابلیس کو موقع. آپ کو صرف یہ لفظ موقع نظر آتا ہے, لیکن پیرسٹون ایک دن اس پہ کلام چلا رہا تھا اور میں حیران ہو گیا. کہتا ہے اس موقع کا جو گریک ورڈ ہے اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے جہنم ہے. اس موقع کے پیچھے کیا ہے, آپ اسے موقع دیں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا. سول نے موقع دیا, یہوذا اسکریوتی نے موقع دیا, تو پھر ہمارے لیے بھی کلام ہے کہ اس کو موقع شریروں کی اصلاح پہ, خطا دار کی راہ پہ کھڑا, ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا, بلکہ اس کے اپوزٹ ہم نے کیا کرنا ہے, خداوند کی شریعت, خداوند کے احکامات, خداوند کے منہ سے نکلی باتوں پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے اور اسی کی شریعت پر دن رات. آپ کہتے ہیں میں نے کام بھی کرنا, دن رات کس طرح, دن رات میں آپ میڈیٹیٹ کریں. کیا کریں, اللہ سے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن سے مراد ہے آپ کلام کو پڑھ چکے ہیں لیکن آپ اسے کیا کر رہے ہیں, آپ زبانی بول رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں. آمین. میں بتا رہا تھا کہ میڈیٹیشن ساری چلے گئی ہے بدھسٹ کے بول, میڈیٹیشن چلے گئی ہے یوگا کرنے والے بول. آپ تو میڈیٹیشن کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں, ہمیں بھی دعا کے دوران کچھ لمحے کلام کو سوچنا اور آواز سننا چاہیے. آمین. خاموشی میں, اور جب خدا کہتا ہے خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں, تو ہم میں سے اکثر آج تک کبھی یہ تجربہ نہیں کرتے. ہمیں بھی خاموش رہ کر خدا کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا چاہیے کہ خدا کیا کرے ہم سے بات کرے. ہاللیلویا. یہ پیرالزم ہے اس کے اندر, متوازیت کہتے ہیں اس کو, زبور کی کتاب کے اندر جو بات ہو رہی ہے. بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دینا اس کا دھیان رہتا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے. وہ کس درخت کی مانند ہوگا, اس درخت جو پانی کی ندیوں کے پاس. اگر آپ نے کبھی ندیاں دیکھی ہیں یا نالے دیکھے ہیں تو ان کے کنارے جتنے درخت ہوتے ہیں, جتنی زیادہ گرمی ہوگی تو اتنے زیادہ کیا ہوں گے, اتنے زیادہ گرین ہوگی. کیوں بلا, اس لیے کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ فوٹوسنتھیسس کا پروسیس کر رہی ہے, کلوروفل بن رہا ہے بہت زیادہ, اور پتے کیسے ہیں, گرین.
اور وہ پانی کہاں سے لے رہی ہے؟ دریا کے کنارے لگے ہوئے ہیں. آمین. تو جتنا زیادہ دھوپ پڑ رہی ہے اتنا زیادہ وہ پانی لے رہے ہیں اور وہ گرین ہے. تو جتنی مرضی دنیا میں پرابلم آ جائیں, جب ہم یسوع کے ساتھ جڑے ہوں گے تو ہم کیا رہیں گے؟ ہرے بھرے. آمین. سر سبز حالات جیسے مرضی کیوں نہ, جیسے کہا اگر کوئی مجھ پر ایمان لے کے آئے گا تو اس کے اندر سے پانی کی, زندگی کی پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. ہاللیلویا. تو ہم بھی کس کے ساتھ لگ رہے ہیں؟ اگر تو مجھ میں کام نہ ہو اور میری باتیں تو میں کام رہے تو جیسا محمد مار لیے ہو جائے. کنیکٹ ہونا ہے, ایک ہونا ہے. آمین. جب ہم یسوع کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر ہمیں رونے دھونے والی لائف چھوڑنا پڑے گی. پھر ہمیں حالات کچھ نہیں کر سکتے. کائنات کا مالک کون ہے؟ یسوع. اس کائنات کو سنبھالتا کون ہے؟ لیکن وہ اپنی کلام کی قدرت سے ساری کائنات کو سنبھالتا ہے. جب کبھی ہم پریشان ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں تو ہمیں خدا کی قدرت پر نظر کرنی چاہیے. اتنا بڑا قدرت والا خدا ہے, ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں کیا ہیں. ایک بڑا اچھا گیت ہے, اپنی مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا خدا بڑا ہے. ہمیں کبھی کبھی یہ کہنا چاہیے. ہاللیلویا. ہمیں اپنی مشکلات سے کلام کرنا چاہیے کہ میرا خدا بڑا ہے. بہر کلثم کو کہنا چاہیے کہ میرا خدا بڑا ہے. اور یسوع میں تجھے تیرے نام سے حکم کرتا ہوں کہ یہ میرے سامنے جو میرا گزرا کیا دے دوست دے. آمین. درخت بننا ہے لیکن کون سا؟ زندگی کا درخت. آمین. پھل کون سا کھانا ہے؟ زندگی درخت ہے, جو کہ ہمیں انسانی فطرت میں بگاڑ آ چکا ہے. اس بگاڑ کے باعث انسان کو اگر چوز کرنے کا موقع ملے تو انسان اکثر غلط چوز کرتا ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی آزمائش ہے تو ہم اسے آزمائش میں لے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہماری فطرت کے اندر کمزوری آ چکی ہے. ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پھر اپنی روح کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا خدا کی روح کے ساتھ, تاکہ ہم بری چیزوں پر غالب آ سکیں. آمین. ہاللیلویا. جب آدم اور حوا کو پھل کھانے کے لیے کہا گیا تو ان کو اس سے پہلے منع کیا گیا تھا کہ یہ پھل, انہوں نے خدا کا اعتبار نہیں کیا. انہوں نے خدا کے منہ سے نکلی بات کو جھوٹ سمجھا. خدا نے کہا تھا جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مرا. ہم صرف مرا سمجھتے ہیں, لیکن اس کا عبرانی زبان میں مطلب ہے تیری ساری نسل مر جائے گی, تیرے ڈی این اے کے اندر موت آ جائے گی. اس لیے درجی گھر میں لکھا ہے ایک آدمی کے سبب سے موت آئی اور موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. میں اس مولوی صاحب کو کلام سنا رہا تھا سیالکوٹ میں. اس کا پلان تھا مجھے کلام سنانے کا, لیکن بھائی کا بیوقوف پھنس گیا. اتنے سال پرانی بات ہے, 2007 کی بات ہوگی. میں پاکستان کا جو ان کے گھر سے پڑھا نکلا. ایک میں نے ٹیوشن پڑھانے جانا تھا اور ایک میں نے عبادت میں جانا تھا. اس دن ان کا ڈرائیور چلا گیا اور میں نے, اگر آپ کو سیالکوٹ جائیں تو سندھ بات کا بتایا, سندھ بات پارک والی سائڈ, اس سائڈ سے میں نے آنا تھا. ایک میں نے سزوکی کو ہاتھ دیا, اس میں بھی سواریاں زیادہ نہیں کرتی. ایک بائک پر آیا, میں نے ہاتھ دیا, اسے روک دیا. وہ مولوی صاحب, میں نے دعا کی, میں کہا خدا میں اس بندے کو کلام سنانا چاہتا ہوں. میں اس کی بائک پہ پیچھے بیٹھ کے کیا دعا کر رہا ہوں؟ میں اس بندے کو, اس نے مجھے کہا برخدار کیا کام کرتے ہو؟ میں کہا پارٹ ٹائم میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں اور پڑھتا ہوں. کہتے میں الکوثر دعا خانے کا مالک ہوں, آرمی میں سلیکشن کرتا ہوں, اسلامیات کا ٹیچر ہوں. میں نے کہا مولانا آپ کو مردم گیان کا پتہ ہے؟ اس وقت یہ میں لفظ بولتا تھا. مجھے ایک دوسرے خادم نے کہا یہ لفظ مردم گیانی ہے, مردم گیان ہے. مردم گیان کا کیا ہے؟ آپ اس کس کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کس نے استعمال کی تھی؟ روبن لے کے آیا تھا کھیت سے, اور اس نے کس کو دی تھی؟ اپنی چاچی راہل کو. ٹھیک ہے, اور یہ جڑی بوٹی عورتوں کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ مولانا آپ کو پتہ ہے؟ اس کو نہیں پتا. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کے لیے ہوتی ہے؟ کہتا ہے یہ مردوں کے لیے ہوتی ہے. میں کہا نہیں یہ عورتوں کے لیے ہوتی ہے. میں نے کہا اسرائیل کے علاقے میں یہ آلو کے خاندان میں ایک پودا ہے اور یہ عورتوں کے لیے ہوتی ہے.
اس نے بجائے کہ مجھے جہاں میں نے اترنا تھا بازی کو مجھے اپنے دعا خانی اتر دے گیا راستے میں اس میں نے ایک اور سوال کیا میں کہا مولانا آپ کو ابراہیم کے پہلے نام کا پتہ ہے کہتے نہیں میں اس کی بیوی کے نام کا پتہ کہتا نہیں اب اس نے مجھے اپنے دفتر میں لے کے جانا تھا اور وہ وائٹ کھڑی کر کے اتر رہا تھا تو انسٹنٹلی میں نے اپنے روم میں فیل کیا یہ راز کی بات تھی مجھے بھی نہیں پتا تھا انسٹنٹلی خدا نے مجھے گائیڈ کیا کہ اس طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ میں نے ہاتھ بڑھایا میں نے دعا کی میں نے جو بھی دعا کی وہ تھوڑا سا یاد ہے میں نے اس کے سارے حدیث کے نیٹ ورک کو یسوع کے نام میں حکم کیا ڈسکنیکٹ ہو جائے اور خدا کے فرشتوں کو مدد کے لیے مانگا آمین اب مجھے نہیں پتا تھا وہ پتا کتنا مطلب آ گیا لیکن جب اس کے دفتر میں چلا گیا اس نے اپنا ٹی وی آن کیا اور وہ بیٹھ گیا یہ کیٹ کے اندر اس کا دعا خانہ تھا میں نے فیل کیا جیسے کوئی دھوپ سی کمرے کے اس کے دفتر کے اندر سے نکل گئی ہے اس کے بعد کلام کی بات شروع ہو گئی جو بات میں آپ کو بتانے کے لیے بات بتا رہا ہوں یہ ہے کہ کیسے آدم کی وجہ سے ساری دنیا میں موت پھیل گئی میں اسے کلام سنانا شروع کیا کلام سناتے سناتے یہاں تک پہنچ گئے میں نے کہا مولانا اگر آپ کے گھر کے 7 افراد ہیں اور وہ سارے جیل میں ہیں تو کیا آپ کے گھر کی بندے کی ضمانت دے سکتے ہیں اس نے کہا نہیں تو میں کہا آدم کی ساری نسل گناہ کی جیل میں ہے اسے جو چھڑا سکتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ صرف یسوع ہے آمین ہاللویا اور ساتھ میں نے یہ بتا دیا کہ آپ بھی گناہ گار اور میں بھی کون میں کہا جب مولانا پیدا نہیں ہوئے تھے آپ کہاں گئے اس کا کیا جواب ہوگا آپ کے ماں باپ کے اندر میں نے کہا چلتے چلتے آدم اور ہوا کے پاس چلتے ہیں آپ بھی آدم کے اندر اور میں بھی آدم کے اندر آدم نے گناہ کیا آپ نے بھی گناہ کیا اور میں نے بھی گناہ کیا جب یسوع پیدا ہوا آدم کے اندر نہیں تھا کلام مجسم ہوا تھا اس لیے یسوع ہمیں نجات دے سکتا ہے رہائی دے سکتا ہے کفارہ دے سکتا ہے ہاللویا اور اسے کیا کہتے ہیں علی نے بھی کفارہ دیا تھا میں کہا کفارہ وہ دے سکتا ہے جس کا خون پاک ہو آمین اور یسوع کا خون پاک ہے اور اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے ہاللویا تو بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے پاورفل لائف گزارنی ہے تو پھر ہمیں یسوع کو جانے کی کس کو جانے کی ضرورت ہے ہاللویا وہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے اس کا وعدہ ہے کہ ان موقعے کا کہ لوگ میرے نام کی خاطر تمہیں عدالتوں میں لے کے جائیں گے لیکن ڈرنا گھبرانا میں تمہارے ساتھ ہوں میرا روح تم ساتھ ہوگا جواب دینے کے لیے لیکن کوئی اگر میری خاطر اپنی جان بچائے گا تو کیا کرے گا تیار رہیں زندگی میں جان دینے تک وفادار رہنا ہے کب تک وفادار رہنا ہے جان دینے تک ڈاکو نے پتہ نہیں کتنے غلام کیے تھے ڈاکو پر سٹرائک موت تھی ڈاکو پر کیا تھی اور اس نے صرف ایک بار یسوع سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں ہے تو مجھے یاد کرنا اور یسوع نے کہا آج تو میرے ساتھ اگر ہم ساری زندگی یسوع کی عبادت کرتے رہیں اور گن پوائنٹ والے کے سامنے ہم یسوع کا انکار کر رہے ہیں تو ساڑھے باقی 40-50-60 سال گئے ایک ڈاکو کا ایک فیصلہ یسوع کی پیروی کرنے کا اس کی ابدیت کو بدل سکتا ہے آمین ہم نے کبھی یسوع کا انکار اور جس لڑکی نے انکار کیا بڑا رو اور پٹن دینے سارے آپ کو پتا ہے مجھے بہت سال پہلے اس بات کا پتا چلا تھا کہ ایک مسلمانوں کی تنظیم ہے کراچی میں جو لڑکوں کو پیسے دیتی ہے سپورٹ کرتی ہے کہ تو ساتھ کرسچن کڑیاں ہوں اور جتنے بھی پڑھ دیا یا کالج جانیا یا ہاسپٹل چلے جتنے پیچھا کر رہے ہیں انہوں نے نمبر لینے انہوں نے کنورٹ کرنا ہے مسلمان کرنا یہ جب مجھے رپورٹ کے لیے ہم نے واجب کی لیکن یہ بات حیراتی کی ہے ہمارے سر لیاقت نے بتائی کہ انہیں پتہ چلا ہے کہ کوئی تنظیم کام کر رہی ہے اس لیے بی ویری کیئرفل اپنے بچوں کو بتائیں کہ یسوع کا انکار کرنے کا مطلب ہے جہنم جسم کی خواہشات تو چند لوگوں کی ہے سمسون نے اپنے جسم کی خواہشات پوری کی تھی اس کے بعد کیا ہوا تھا
اس کی آنکھیں گرم سیلابوں سے نکال دی گئی. اب کھانا مطلب سی ہوتی ایک بار زندگی موک گئی سی. وہ تو خدا نے اس کو ترس کھا کے دوبارہ سے کیا کیا تھا. آمین. تو غلط فیصلہ ہماری زندگی لے سکتا ہے، اس لیے کبھی بھی ہم نے یسوع کا انکار نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، اس کی شریعت پر، اس کے کلام پر دن رات ہمارا کیا ہونا چاہیے. اگر ہمارا دن رات کلام پر بیان ہوگا تو سچے کو بھی کہڑی چیز پھڑک سکتی ساڑھے. آمین. ہاللیلویہ. یرمیہ کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا. اور یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے یوسف ایک پھلدار پودا ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگا ہے. یوسف کیا ہے؟ کتنا پھلدار کہ سارے مصر کو کھانا دے رہا ہے، ارد گرد کے لوگ اسے کھانا دے رہے ہیں، اس کے گھر کے لوگ بھی آئے ہیں. کتنا پھلدار کہاں لگایا گیا ہے؟ لکھا ہے یوسف پھلدار. ہاللیلویہ. ہم نے کیا بننا ہے؟ ہم نے انجیر کا درخت نہیں بننا جس کے اندر پھل نہیں تھا. اس نے انکار کیا تھا. لکھا ہے بادشاہ کتاب میں زندگی دریا کے پار پر زندگی کا درخت ہے جس میں کتنے قسم کے پھل آتے ہیں. کتنے قسم کے؟ بتا سکتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر دیں. ہر کسی دریا نہ کرنا دسیا کریں. بائبل پڑھیا کرنا تو نہ بتائیں. یہ کیا اس میں 12 مہینے پھلتا ہے. 12 مہینے دینا تے 12 کے سامنے پھل لگا. آمین. یہ دا مطلب ہے ساڈے کول بھی یسوع ہر مہینے جڑا پھل ہوے اسی دینا ہے. محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم، پرہیزگاری. آمین. یہ نہیں کہ آج نہیں یسوع میں دعا نہیں کرنا چاہتا، آج میں تھکا ہوا. نو. آپ تھکے ہو، فریش ہونے کا راز بتاتا ہوں. ایک ٹچ مانگوں گا آپ کو فریش کر جاتا ہے. آمین. ہاللیلویہ. ایک ٹچ کم ایک بار زیادہ کرنٹ لایا جائے نا تو سیدھی ہو جاتی ہے، الرٹ ہو جاتے ہیں. وہ کرنٹ تو زیادہ پاورفل ہے. خدا کی طاقت آپ کو پتا ہے بجلی کا ذکر ہے بائبل میں. کس کس کو پتا ہے؟ اس کی کتاب میں لکھا ہے ان فرشتوں کے بارے میں جو کروبیم ہیں وہ بجلی کی طرح کود جاتے ہیں. کسے کیسے کود جاتے ہیں؟ آسمان سے آنا جانا ان کا کیسا ہے؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بجلی کی سپیڈ سے زیادہ سپیڈ ہوگی. آمین. تو جب پاک روح آپ کو ٹچ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ روح ایکٹیویٹ ہو جائے گی. ہاللیلویہ. ہمیں زندہ رہنا ہے زمین پر. ویسے تو ہم زندہ نظر آ رہے ہیں لیکن روح میں زندہ رہنا ہے. کیسے زندہ رہنا؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کلام کو پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا. کیا کرنا؟ کئی لوگ کلام کو سنتے ضرور ہیں لیکن عمل دیواری کے طرح نہیں آیا کام سیٹ ہو سکتا. آج بھی ہمارے سامنے دونوں درخت رہتے ہیں ہر روز. باقی ادر میں تو تھے ہر روز ہمارے سامنے فیصلہ ہوتا ہے ہم خدا کے کلام پر عمل کریں یا اپنی مرضی کریں. ہر روز ہمارے سامنے چوائس ہوتی ہے. آپ کی سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ نہ پیئے، یہ بھی آپ کو کیا کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک پینے اور پھر دوسرا پھر ختم کرو گے جائے تو کیا کریں گے؟ کلام میں لکھا یہ کام نہیں کرنا ہم کرتے ہیں. ہماری فطرت میں بگاڑ آ چکا ہے تو ہمیں اپنی فطرت چینج کرنے کے لیے یسوع کے ساتھ پیوند ہو رہا ہے. وہی 15 باب کی 15 کی جیل کا میں گول کا حقیقی درخت میرا باپ جو ڈالی مجھ میں ہے وہی پھل لائے گی. تو ہم نے کیا بننا ہے؟ ڈالیاں. اور کون سی ڈالیاں؟ جو یسوع کے ساتھ پابند ہوں. پھر پھل پیدا ہوگا، پھر فطرت چینج ہو جائے گی. برے لوگوں کی فطرت اچھے لوگوں میں چینج ہو جاتی ہے. سبب کیا ہوتا ہے؟ یسوع مل جاتا ہے. آمین. ایک اچھا انسان کیسے برا انسان بن جاتا ہے؟ جب اس کی فطرت چینج ہو جاتی ہے. تو ہم نے اپنی فطرت کو چینج کرنے کے لیے دن اور رات کلام کو پڑھنا ہے، سننا ہے اور عمل کرنا ہے. پھر لکھا ہے اس درخت کی مانند جس جو پانی کی ندیوں کے پاس گیا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے. کب پھلتا ہے وہ؟ وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی مرجھاتا نہیں. سو جو کچھ وہ کرے برابر ہو. ہاللیلویہ. یہ درخت کے اندر کی ساری خوبیاں ہیں. وقت پر پھلتا ہے، پتا نہیں مرجھاتا،
जो कुछ करे बराबर फलदार होगा। आमीन, हालेलुया। तो हमने अपने आप को यीशु के साथ लगाना है, असल में वो जिंदगी का दरिया है। हालेलुया, उसके अंदर जिंदगी जारी होती है। यीशु जिंदगी है। यीशु क्या है? जिंदगी। हम एग्जिस्ट करते हैं, वो सेल्फ एग्जिस्टेंस है। वो क्या है? हालेलुया। हमें जिंदा रहने के लिए खुदा की जिंदगी की जरूरत है, लेकिन यीशु खुद क्या है? जिंदगी है। हालेलुया, उसके अंदर से जिंदगी निकलती है। हालेलुया। आगे फिर पैरालिज्म है, शरीर ऐसे नहीं है, यानी कि वो वक्त पर नहीं फलते, उनका पता भी पहुंचा जाता है, और वो जो कुछ भी करते हैं वो बराबर नहीं होता, बल्कि वो भूसे की मानन है जिसे हवा उड़ा ली जाती है, तूड़ी की मानन है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहे। जब खुदा अदालत करेगा तो शरीरों से कहेगा उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस को उसके फरिश्तों पे तैयार की गई। कहां चले जाओ? हमेशा की आग। ना खुदा का साधु की जमात में, क्योंकि खुदा उन साधुओं की जानता है और शरीरों की आग दूर कर जाएगी। तो हमने बनना क्या है? साधक। हमने बनना क्या है? मुबारक। हालेलुया। तो ये हमारे पास मौका है हर रोज। आप कलाम पर अमल करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और आप कलाम का इनकार करके अपने लिए खतरनाक जिंदगी का इंतखाब कर सकते हैं। जब तक हम जिंदा हैं, हमारे पास ये इंतखाब करने की ताकत है कि हम जिंदगी को चुने या मौत को चुने, कलाम पर अमल करना चुने या इनकार करना चुने। ये हमारा ज़ाती फैसला है। हमने मजीद का दरख्त नहीं बनना जिसने फल नहीं दिया था, बल्कि हमने वो दरख्त बनना है जो फल पैदा करे। आमीन, हालेलुया। ये फैसला आपने पहले भी किया होगा कि आपने अपनी जिंदगी यीशु को दी थी। जब आपने यीशु को जिंदगी दी थी तो उस जिंदगी में कायम रहना। क्या कहते हैं? ठीक है, अगर तुम मुझ में कायम रहो, कायम, अगर का मतलब है शर्त लग गई है। क्या लग गई है? अगर तुम मुझ में कायम ना रहो तो तुम मुझसे जुदा कुछ भी कर नहीं कम कर रहे हो, जुदा होगे भी। इस आयत का मतलब ये नहीं है। इस आयत का मतलब है कि तुसी मेरे बगैर आसमान की बात नहीं आ सकते। तो आज के बाद आप अपनी उन आदतों को छोड़ दें जिनका ताल्लुक शरीरों के साथ है। बहुत से लोग शराब इसलिए पीते हैं क्योंकि दो शराब पीते थे। बहुत से लोग सिगरेट इसलिए पीते हैं किसी दोस्त ने कभी उनको सिगरेट दी। बहुत से लोग इसलिए बुरे काम करते हैं कि उन्होंने शरीरों की सलाह पर चलने का इंतखाब किया था। आपने दोस्त कैसे बनाए? जो आपकी चारपाई यीशु के पास लेके आए। मखलूक की चारपाई किसने उठाई हुई थी? तो उसको यीशु ने जवाब दे दिया। तुम्हारे दोस्त कैसे होने चाहिए? जो हमें किसके पास लेके आए? यीशु के पास। हालेलुया। हमारी दोस्ती उन लोगों से नहीं होनी चाहिए जो हमें गलत गाइड करते हैं।